اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس بزم کا جو عنوان ہے وہ حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منعقد ہوئی ہے، انہی کا آج کی بزم شریف میں تذکرہ کریں گے، کیونکہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں کی زندگی پڑھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، تاکہ اساں بھی اپنے گھر دیاں جڑیاں عورتاں نے تبلیغ کر کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں بیویاں دے نقش و قدم تے انہوں نے چلانا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اے زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ، آپ کے والد محترم کا نام حضرت خزیمہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک پانچویں بیوی ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ان کے نکاح کے بارے میں کچھ اقوال ہیں کہ یہ کس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ازواج مبارکہ میں تشریف لے شامل ہوئیں۔ ان کی پیدائش 595 عیسوی میں ہوئی ہے اور وفات 625 عیسوی میں ہوئی۔ ٹوٹل عمر 30 سال ان کی بنتی ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ان کا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا یا پھر طفیل بن حارث سے ہوا ہے۔ اختلافی روایات ہیں اس میں۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا پہلا نکاح عبداللہ بن جحش سے ہوا، غزوہ احد میں وہ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا ہے، کچھ عرصہ بعد انہوں نے ان کو طلاق دی، پھر جناب علی ان کے بھائی عبیدہ بن حارث سے ان کا نکاح ہوا جو کہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا ہے۔ ایک تو یہ بات بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ جو آج کل کے دور میں طلاق کو یا شادی شدہ عورت کو لوگ عیب سمجھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امتیوں کو یہ درس دیا ہے کہ یہ چیز عیب نہیں ہے
اگر کوئی طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرتا ہے کوئی عیب نہیں ہے، یا جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس سے نکاح کرنا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کر کے اپنی پوری امت کو یہ درس دے دیا ہے۔ ہجرت کے 31 مہینے بعد 3 ہجری رمضان شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ 8 مہینے ٹوٹل 8 مہینے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ نکاح میں رہی، صرف ٹوٹل 8 مہینے، اس سے زیادہ نہیں۔ ربیع الثانی 4 ہجری ربیع الثانی میں ان کی وفات مبارکہ ہے۔ وفات کی وقت ان کی عمر 30 سال تھی، اور نماز جنازہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا پڑھایا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور کی تمام بیویوں میں صرف یہ اعزاز حاصل ہے تو صرف اور صرف حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جن کا جنازہ خود حضور نے پڑھایا ہے۔ اور جو بیویاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے وفات پائی تو اس وقت نماز جنازہ کا حکم ہی نہیں آیا تھا، اس لیے ان کا جنازہ حضور نے نہیں پڑھایا۔ اس وقت جنازے کا حکم ہی نہیں آیا تھا، حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری یہ بیوی ہے، کیونکہ 2 ہی بیویاں ہیں کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حضور کے سامنے ان کا انتقال ہوا ہے، ایک حضرت خدیجہ، دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ بقایا جو بیویاں ہیں حضور کی 9 بیویاں، ان کا جو انتقال ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ظہری وصال مبارک کے بعد ان کا جناب علی انتقال ہوا ہے۔ حضور کے سامنے صرف ان 2 بیویوں کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اس وقت نماز جنازہ جناب علی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت خزیمہ کا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ خود حضور نے فرمایا۔ اس لیے تمام بیویوں میں سے یہ وہ واحد بیوی ہے کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کا جنازہ خود حضور نے پڑھایا ہے، اور جنت البقیع میں یہ دفن ہوئی۔ اور ان کا لقب ام المساکین کے نام سے مشہور ہے۔ ام المساکین یعنی مساکین کی ماں، ان کو لقب دیا جاتا تھا، کیونکہ یہ مسکین، یتیم، غریب جو بھی لوگ آتے بڑا ہی پیار اور مٹھاس سے ان سے باتیں کرتی ہیں اور ان کو کھانا کھلاتی ہیں، یعنی مسکینوں کو کھانا کھلاتی، پیار کرتی، محبت کرتی۔ کمال ان کی زندگی کی یہ 8 مہینے کمال کے گزرے ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں جب یہ تشریف لے آئی، اور انہوں نے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے اپنے آپ کو سارے کا سارا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرما دیا، حضور جیسے آپ کی مرضی چاہے فرما دیں۔ تو یہ وہ واحد بیوی ہے کہ تھوڑا عرصہ رہی ہیں مگر کمال شرف حاصل ہوا ہے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ المواہب الدنیا میں علامہ محمد صاحب تشریف لکھتے ہیں، جلد پہلی صفحہ نمبر 411 پہ آپ فرماتے ہیں وَكَانَتْ تُدْعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ أُمُّ الْمَسَاكِينَ لِإِطْعَامِهَا إِيَّاهُمْ۔ آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی، اس وقت بھی جب یہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہ پڑھنے سے پہلے بھی یہ مساکین کے ساتھ اتنا پیار اور ان کو کھانا کھلاتی ہیں اور پیار کرتی ہیں اور مٹھاس سے بولتی۔ زمانہ جاہلیت کے دور سے ہی ان کا نام ام المساکین پڑ گیا تھا۔
یعنی ام المساکین کے لقب سے یہ اس وقت بھی مشہور ہونے لگی تھی۔